ملک افغانستان کی آزاد سلطنت حکومت کے حکمران اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان کی خدمت میں تحفہ۔ تیرا ارادہ تیرے ملک میں واقع پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے اور تیری دور اندیشی مشکلوں اور مسائل کو آسانی سے حل کر لیتی ہیں۔ تیری ہمت میری فکر و خیال کی طرح بلند ہے اور تیری اسی بلند ہمتی کی وجہ سے انتشار کی شکار ملت کو متحد کیا ہوا ہے۔ افغان قوم جو مختلف گروہوں میں بٹی ہوئی تھی اسے ایک مرکز پر لا کھڑا کیا۔ چونکہ مجھے قدرت نے زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کر رکھا ہے، اس لیے میرے جسم یا دل میں ایک آگ روشن کر دی گئی، یعنی مجھے قدرت کی طرف سے عشق سوز و جذبے سے نوازا گیا ہے۔ وہ مغرب کا بزرگ یعنی جرمنی کا شاعر گوئٹے جو فارسی ادب سے بے حد متاثر ہے، اس کی کتاب مغربی دیوان کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں نے مذکورہ کتاب کے جواب میں اپنی یہ کتاب پیام مشرق لکھی ہے، یعنی اس کے ذریعے اہل یورپ کو اہل مشرق کا سلام بھیجوں۔ اس کتاب سے میں نے مشرق کی شام پر چاند کی روشنی پھیلائی ہے، گویا اس طرح اہل یورپ پر واضح کیا ہے کہ مشرق بھی علم و ہنر کی روشنی سے منور ہے، اسے جہالت کی دنیا نہ سمجھو۔ علامہ نے اسلام کے متعلق اور انسان دوستی سے انہیں آگاہ کیا ہے۔ ہم دونوں یعنی گوئٹے اور اقبال صبح کی طرح روشن اور آئینے کی سی چمک والے خنجر ہیں۔ وہ تو نیام سے باہر ہے جبکہ میں ابھی نیام ہی میں ہوں۔ میں نے بقا کا جو پیغام دیا ہے اس کا پورا اثر لیا گیا ہے، لیکن میرے پیغام پر ابھی توجہ نہیں دی گئی۔ میری قوم میں وہ بیداری پیدا نہیں ہوئی جو گوئٹے کی قوم میں ہوئی ہے۔ ہم دونوں بڑی قدر و قیمت والے اور چمکدار موتی ہیں جو ایک بے کناں سمندر میں وجود پذیر ہوئے ہیں۔ ایسے سمندر میں جو پیدا ہوتے ہیں موتی، ان میں بڑی چمک دمک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ تو سمندر کی تہ میں شوقی سے تڑپتا اور یوں میں نے سیپی کا گریباں پھاڑ دیا۔ سیپی پھٹنے پر موتی باہر آتا ہے اور پھر قدر و قیمت پاتا ہے۔ گویا گوئٹے اپنی قوم کو جد و جہد و عمل کا پیغام دینے میں بے قرار رہا اور اس کی یہ بے قراری کا اثر ہوا کہ اس کی قوم نے اس کے پیغام پر توجہ دی اور یوں اس کے کلام کو قدر و اہمیت حاصل ہوئی۔ لیکن میں موتی ہوں، ابھی تک سیپی کے اندر ہی چمک رہا ہوں اور سمندر کے ضمیر میں نایاب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری قوم یعنی اقبال کی قوم نے ابھی تک میرے پیغام پر توجہ نہیں دی اور یوں میری شاعری کی اہمیت و مقبولیت عام نہیں ہو سکی۔ میری جد و جہد و عمل کے پیغام کی شاعری پر میری قوم نے توجہ نہیں کی اور یوں اس کی افادیت سے محروم رہی۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، میری شاعری سے فائدہ کر کے اور جد و جہد سے کام لے کے میری قوم دنیاوی عزت و مرتبہ حاصل کر سکتی ہے، لیکن وہ تو مجھ سے ایسی شاعری کی طالب ہے جس میں محبوب کے حسن اور رخسار اور زلف سے متعلق مضامین ہوں اور اس میں فنی خوبیاں ہوں۔ دوسرے لفظوں میں میرے پیغام پر عمل نہ ہو بلکہ محض تفریح کا سامان ہو میری شاعری میں۔ قوم کے کم نظریے یا نادان افراد نے میری جان کی بے قراری نہیں دیکھی، انہوں نے میرا ظاہر تو دیکھا لیکن باطن نہیں دیکھا۔ میں تو پیغام عمل دے کر قوم کے لیے اس کی عظمت و بقا کا سامان کرنے کی خاطر بے قرار ہوں، لیکن مجھے اس لحاظ سے ایک مفکر سمجھنے کے بجائے محض ایک شاعر سمجھا جا رہا ہے۔